بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپریشن سرچ لائٹ اور مشرقی پاکستان کے اندر پاکستانی افواج کی صورتحال۔ 1 مارچ 1971 کو یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا سیشن ملتوی کر دیا اور 10 مارچ کے لیے ڈھاکہ کے اندر گول میز کانفرنس طلب کر لی۔ اس دوران 7 مارچ کو عوامی لیگ نے ڈھاکہ کے اندر ایک ریلی نکالی اور اس کے اندر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک پورے بنگال کے اندر پھیل گئی۔ 10 مارچ کو جب یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان 6 نکات سے کم پر نہیں مان رہے تھے، جبکہ یحییٰ خان 6 نکات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس دوران دونوں سائیڈز نے پیشگی اقدامات لینا شروع کر دیے۔ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کے اندر پاکستانی فورسز کا بلڈ اپ شروع کر دیا، جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے خفیہ طور پر اپنے لیڈران اور کارکنوں کو پاکستان چھوڑ کر انڈیا جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ 21 مارچ کو ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ پہنچے اور انہوں نے مذاکرات میں شیخ مجیب الرحمان کو صدر بننے کی پیشکش کی اور اس کے ساتھ انہوں نے آئین سازی جو ہے وہ متفقہ طور پر کرنے کی تجویز دی اور اس کو ڈیلے کرنے کا کہا، جو کہ شیخ مجیب الرحمان نے رد کر دی۔ اسی دوران عوامی لیگ کے کارکنوں نے بہاریوں پر حملہ کر کے 300 بہاریوں کو شہید کر دیا۔ یہ بہاری اردو سپیکنگ تھے اور 1947 میں بہار سے ہجرت کر کے بنگال کے اندر پہنچے تھے اور یہ مغربی پاکستان کے حمایتی تھے۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا، ایسا واقعہ تھا جس نے مذاکرات ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 25 مارچ 1971 کی رات 9 بجے شیخ مجیب الرحمان نے اپنی رہائش گاہ دان منڈی پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا اور بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں ڈھاکہ چھوڑتے ہوئے جنرل یحییٰ خان نے آپریشن سرچ لائٹ کی منظوری دے دی۔ جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تو بنگال کے اندر پاکستانی فورسز کی تعداد اور ان کی صورتحال بہت زیادہ کمزور تھی۔ بنگال 3 اطراف سے انڈیا سے گھرا ہوا تھا، جبکہ جنوب میں خلیج بنگال کے ذریعے رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس کی 4000 کلومیٹر کی سرحد جو تھی وہ انڈیا سے ملتی تھی اور اس کے دفاع کے لیے پاکستان آرمی کے جوانوں کی تعداد 70,000 تھی، یعنی 1 کلومیٹر کے دفاع کے لیے صرف 17 لوگ موجود تھے۔ دوسرا، ایئر فورس کی صورتحال دیکھیں تو پورے بنگال صوبے کے اندر صرف ایک ایئر بیس تھا اور وہ بھی ڈھاکہ کے سویلین ایئرپورٹ کے اوپر قائم تھا اور 2 اسکواڈرن وہاں پر موجود تھی۔ مجموعی طور پر 32 طیارے موجود تھے، یعنی اس اگر ایک ایئرپورٹ کو کسی طرح تباہ کر دیا جاتا تو پاکستان ایئر فورس وہاں پر سٹنگ ڈک کی صورتحال اختیار کر لیتی۔ اگر بنگال کے نقشے کو دیکھیں تو یہ گنگا، برہم پترا اور میگھنا کے ڈیلٹا پر مشتمل علاقہ ہے، یعنی دریا جب سمندر میں گرنے لگتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی شاخوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایسے علاقے کو ڈیلٹا کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے دفاع کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ نیوی ہوتی ہے، اور اس وقت بنگال کے اندر صرف 2 بندرگاہیں تھیں اور یہ بندرگاہیں بھی کھلے سمندر میں نہیں تھی، بلکہ یہ دریاؤں کے رستے اندر جا کر ان لینڈ بندرگاہیں تھیں۔ جیسا کہ چٹا گام کی بندرگاہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر جس جہاز نے بھی جانا ہوتا تھا وہ پہلے سمندر سے دریائے کرنفلی میں جاتا تھا اور پھر اس بندرگاہ پر جاتا تھا، یعنی ان دریائی راستوں کے اندر اگر کوئی بھی بڑا جہاز ڈبو دیا جاتا تو نیوی اپنی بیس سے نہیں نکل سکتی تھی اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ یہ ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ تو ملٹری لحاظ سے پاکستانی فورسز کی جو تعداد تھی، جو صورتحال تھی، وہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایئر کمانڈور مسعود احمد نے اس آپریشن کی سختی سے مخالفت کی۔ تاہم 25 مارچ کو جب یہ آپریشن شروع ہوا تو عوامی لیگ مکمل طور پر سرپرائز میں رہ گئی۔ وہ اتنی جلدی ایکشن کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کو 25 مارچ کو ہی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری تاج الدین احمد چھپتے چھپاتے انڈیا پہنچ گئے۔ انہوں نے اگرتلا کے اندر بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت قائم کر دی، جبکہ کرنل M.A.G. عثمانی نے مکتی بانی قائم کر دی۔ مکتی بانی عوامی لیگ کے کارکنوں، اس کے علاوہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے فوجیوں، بنگالی پولیس اور رینجرز پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد 38,000 کے قریب تھی، جبکہ پاکستانی فورسز کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ آپریشن سرچ لائٹ 26 مارچ سے 25 مئی تک جاری رہا۔ پہلے شہروں سے قبضہ چھڑایا گیا، اس کے بعد قصبوں سے اور پھر دیہات سے، اور اب مکتی بانی کے
جو کارندے تھے ان کو انڈیا کے اندر دھکیل دیا گیا۔ آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا، لیکن اس دوران جو ہلاکتیں تھیں ان کا تعداد بہت زیادہ تھی۔ تقریباً 15,000 کے قریب مکتی باہنی کے کارکن قتل ہوئے، جبکہ 6,000 کے قریب پاکستانی فورسز کے کارندے یا شہید کیے گئے یا زخمی ہوئے۔ لیکن جو سویلین سائیڈ پر ہلاکتیں تھیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیونکہ جب مکتی باہنی کے لیے کارکن بہاریوں پر حملہ کرتے تھے تو اس کے جواب میں جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں الشمس اور البدر جو کہ بہاریوں پر مشتمل تھی وہ بنگالی آبادی کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اس دوران جو بنگلہ دیش کی حکومت سرکاری ایسٹیمیٹ دیتی ہے ہلاکتوں کا وہ 30 لاکھ کے قریب ہے، جس کی آزاد ذرائع تصدیق نہیں کرتے، بلکہ 5 لاکھ تک ہلاکتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا نمبر تھا۔ اس دوران جو ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کیے گئے وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسے چرکے لگائے پاکستان کے جسم کے اوپر کہ دوبارہ نہ بھر سکے۔ نفرت کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، اجنبیت دونوں طرف سرایت کر چکی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے نام پر 24 سال پہلے ایک الگ ملک لیا تھا، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ تابوت تیار ہو چکا تھا اور اس میں آخری کیل لگنا باقی تھی۔ ہم تو ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد، پھر کے ہوں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ لیکن یہ دھبے اب دھلنے والے نہیں تھے۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔